آج جس سوال کا ہم نے انتخاب کیا ہے یہ انتہائی بڑے بڑے سوالات میں سے ایک ہے، اور یہ سوال اپنے آپ میں انتہائی اہم ہے۔ اس سوال کو نہ صرف آپ انتہائی غور کے ساتھ سنیے گا، سمجھیے گا، بلکہ جب اس کا جواب دیا جائے، اس پر بات کی جائے، اسے بھی سنیں سمجھیں، اور اس کے بعد پھر اس کے برعکس جو بھی بات کی جاتی ہے یا جو آج تک کی جاتی رہی، جن کو آپ علماء کہتے ہیں، آپ ان کے سامنے رکھیں، ان کی کہی جانے والی بات وہ بھی ان کے سامنے رکھیں اس سوال کے اوپر، اور جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ بھی سامنے رکھیں۔ پھر ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ خود ہی بتا دیں کہ ان میں سے حق کیا ہے۔ آیا آپ جو نسل در نسل کہتے چلے آ رہے ہیں وہ حق ہے، یا پھر یہ جو احمد عیسیٰ بات کہہ رہا ہے یہ حق ہے؟ اگر یہ احمد عیسیٰ جو بات کہہ رہا ہے یہ حق ہے، تو پھر آخر وہ کون سی بات ہے، وہ کون سی شے ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے جب حق آ گیا تو آپ حق جو ہے اس کی تائید و تصدیق کرنے کے بجائے، حق کو تسلیم کرنے کے بجائے آپ کفر و کذب ہی کر رہے ہیں، آپ استکبار ہی کر رہے ہیں۔ نہ صرف خود جو ہے وہ ہلاکت کا سودا کر رہے ہیں، بلکہ اپنے ساتھ اپنے پیچھے اکثریت کو بھی ہلاکت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ سوال کرنا نہ کرنا یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن میں تو آپ کو یہی کہوں گا، ہم آپ کو یہی کریں گے کہ آپ یہ سوال ان کے سامنے ضرور رکھیے گا۔ آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ احمد عیسیٰ بھائی صاحب، سے پہلے تو آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، اور آپ ہی کی وجہ سے ہم میں سوال کرنے کی ہمت پیدا ہوئی، ورنہ ہمیں تو بچپن سے ہی ایسا بنا دیا گیا تھا کہ ہم کوئی بھی سوال نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی سوال ذہن میں آ بھی جاتا تو یہ سوچ کر خوف کا شکار ہو کر اپنے سوال کو دبا دیتے کہ کہیں ہم کافر نہ ہو جائیں، کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ہم دائرہ اسلام سے خارج ہی نہ ہو جائیں، یا کہیں ہمارا یہ سوال اللہ، رسول، ملائکہ، قرآن، علماء یا اسلام کی توہین کے زمرے میں نہ آ جائے، اور ہم اس خوف کی وجہ سے اپنے سوالات کو دبا دیتے تھے۔ لیکن آج الحمدللہ آپ کی وجہ سے ہم ایسے تمام تر خوف و ڈر سے آزاد ہو چکے ہیں، اور میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی بھی مکتبہ فکر کا شخص آپ کی باتوں کو سن لے، کوئی پڑھا لکھا ہو یا پھر ان پڑھ ہو، جو بھی آپ کی دعوت کو ایک بار سن لے گا تو اس کی زندگی میں پہلی بار اسے آزادی کا احساس ہوگا کہ اصل میں آزادی کسے کہتے ہیں اور حق ہے کیا۔ آپ کی دعوت کو صرف سننے کی دیر ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی انکار کرتا بھی ہے تو وہ پورا زور لگانے کے باوجود بھی آپ کی دعوت کا متبادل نہیں لا سکتا۔ میں اپنے جذبات کو بیان نہیں کر سکتا کہ میں اس وقت کیسی کیفیت میں ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور بات بھی لمبی ہو رہی ہے، اس لیے میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں۔ ہم یہ بات بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ نے ہم سے اپنے رب ہونے کا عہد لیا تھا، اور تراجم و تفاسیر میں اور علماء نے ہمیں بتایا کہ وہ عہد عالم ارواح میں لیا گیا، لیکن ہمیں تو کچھ یاد نہیں پڑتا کہ ہم سے اللہ نے ایسا کوئی عہد لیا تھا۔ اور اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ اللہ نے ہم سے ایسا کوئی عہد لیا تھا، تو پھر یہ کہاں کی عقل مندی ہوئی کہ ہم سے ایسی حالت میں عہد لیا گیا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ بھی یاد تک نہیں۔ جیسے آپ مثالیں دیتے ہیں، میں بھی اپنے سوال کو ایک مثال سے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ مثلاً اگر میں آپ کو نشہ ور انجیکشن لگا دوں اور آپ اپنے ہوش کھو بیٹھیں، تو بے ہوشی کی حالت میں یا مدہوشی میں آپ سے کوئی بات کہوں یا آپ سے کوئی عہد لے لوں، تو کیا میں عقل مند کہلواؤں گا؟ اور کیا یہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا؟ اور کیا ایسا کرنا کسی بھی صورت جائز ہو سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر انسان ایسا کرے تو انسان پر لعن طعن کی جائے گی، اسے برا بلا کہا جائے گا، اسے ظالم کہا جائے گا، لیکن اگر یہی کام اللہ کرے تو کیا صرف اس وجہ سے سوال کو دبا دیا جائے کہ ایسا کرنے والا اللہ ہے، اس لیے خاموش ہو جائیں، اپنے سوال کو دبا لیں کہ یہ اللہ کر رہا ہے؟ اور پھر کون سا اللہ جو نہ تو کبھی سامنے آیا اور نہ ہی ہم نے اسے کبھی سنا نہ دیکھا؟ اگر ایسا کوئی اللہ ہے بھی تو کیا اس کا ہمارے ساتھ یہ ظلم نہیں ہے؟ اور ہمیں بچپن سے ایک اور بات بھی بتائی گئی کہ نابالغ یا جو مکمل باشعور نہیں ہو جاتا وہ مرفوع القلم ہوتا ہے، لیکن کیا یہ قانون خود اللہ پر لاگو نہیں ہوتا؟ پلیز اس سوال کا اسی طرح تسلی بخش جواب دیں جیسے آپ حسب روایت ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ جی، یہ تھا آپ کا سوال آپ کا تھوڑا لمبا ہی تھا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سوال کو کہیں سے کانٹا چھانٹا نہ جائے، یعنی کہ جو آپ کا سوال ہے عنوان اسی طرح سب کے سامنے رکھا جائے، آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اور آپ کا سوال واقعتاً تھا ہی ایسا کہ اسے یعنی کہ اسی طرح سامنے رکھا جاتا، اور اس طرح کے
جیسے آپ نے سوال بھیجا ہے اس طرح کے بہت سارے سوالات موصول ہیں، یعنی کہ ان سوالات کا محور بھی وہی ہے جو آپ کے سوال کا محور ہے، لیکن ان تمام سوالات میں آپ کا سوال جو ہے وہ بہترین سوال تھا، انتہائی زبردست سوال تھا جو کہ تمام سوالات کا احاطہ کرتا تھا، اس وجہ سے آپ کے سوال کا انتخاب کیا گیا اور سب کے سامنے رکھا گیا۔ تو اب آتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ دیکھیں میرے پیارے بھائی، آپ جنہوں نے سوال بھیجا اور آپ کے علاوہ وہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس سے ملتا جلتا یا اسی مرکز و محور کا سوال ارسال کیا، سوال بھیجا، وہ سب کے سب ہوں، یا پھر آپ کے علاوہ وہ تمام کے تمام افراد، وہ تمام کے تمام لوگ جن کا یہ کہنا ہے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا، اور عہد کب لیا تھا؟ عہد لیا تھا عالم ارواح میں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے تمام کے تمام افراد کو نہ صرف میں یہ چیلنج کرتا ہوں، بلکہ اگر کوئی شخص اپنے اس سوال کو، یعنی اپنی اس بات کو قرآن سے ثابت کر دے تو میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا، یا جو سزا کہیں گے احمد عیسیٰ اسے بھگتنے کو تیار ہے۔ یعنی دیکھیں کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے، جو سوال آپ نے سامنے رکھا ہے، جی اللہ نے ہم سے عالم ارواح میں عہد لیا تھا، اور ظاہر بات ہے عالم ارواح کیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر بالفرض مان لیا جائے ایسا کوئی عالم ہے بھی، تو وہ تو پھر ایسا عالم ہوا نا جس کے بارے میں آپ کو کوئی شعور نہیں ہے، آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اگر عالم ارواح میں کوئی بات ہوئی تو اس کو آج اس زندگی میں تو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا، اس زندگی میں تو اس بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا جی آپ کو ہم نے فلاں ایک بات کہی تھی تو ہاں جی بتائیں آج آپ نے وہ کام کیا یا نہیں کیا ہے۔ بھائی وہ حساب تو تب لیا جائے گا جب آپ کسی کو اس کے ہوش و حواس میں بات بتائیں گے، جی ہوش و حواس میں عہد لیں گے، ایک وعدہ لیں گے۔ تو بہرحال یعنی کہ یہ بات جو ہے کہ اللہ نے قرآن میں جی کہا ہے کہ ہم نے تم سے عالم ارواح میں عہد لیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہاں جی صاحب نے اقرار کیا تھا، کہا جی ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اگر دنیا کی کوئی طاقت یہ بات قرآن سے ثابت کر دے تو جو انعام کہیں گے احمد عیسیٰ وہ دینے کو تیار ہے، جو سزا کہیں گے احمد عیسیٰ وہ سزا بھگتنے کو تیار ہے، اس کے باوجود کہ یہ بات نسل در نسل چلی آ رہی ہے، اس کے باوجود کہ یہ بات صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اس کے باوجود کہ یہ بات روایات میں ان کے تراجم میں کی صورت میں موجود ہے، اس کے باوجود کہ یہ بات قرآن کے تراجم و تفاسیر کی صورت میں موجود ہے، اس کے باوجود کہ اکثریت یہی بات کہتی ہے، اس کے باوجود کہ آپ کے جو علماء ہیں جن کو آپ علماء کہتے ہیں اور احمد عیسیٰ ان کو ملاٹے کہتا ہے، وہ تمام کے تمام ملاٹے اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ نے ہم سے عالم ارواح میں عہد لیا تھا۔ یعنی اس بات کا اس قدر پختہ ہونے کے باوجود احمد عیسیٰ یہ چیلنج کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اگر اپنی اس بات کو اس قرآن سے ثابت کر دے کہ ایسا قرآن میں لکھا ہوا ہے تو جو سزا کہیں گے احمد عیسیٰ وہ سزا بھگتنے کو تیار ہے، ٹھیک ہے جی، یا جو انعام کہیں گے احمد عیسیٰ وہ انعام دینے کو تیار ہے، یا پھر جو انعام کہیں نہ صرف وہ انعام بلکہ اس کے ساتھ جو سزا کہیں وہ سزا بھی احمد عیسیٰ بھگتنے کو تیار ہے۔ یہ احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس بات کو قرآن سے ثابت نہیں کر سکتی، یعنی ایسا قرآن میں کہیں بھی کچھ نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے جی، سب سے پہلی بات ہو گئی ہے۔ اب آئیں دوسری بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، ہم ہر بار یہ بات واضح کرتے ہیں اور واضح کر چکے ہیں کہ دیکھیں اسی قرآن میں ہے کہ ہم نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا، ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے۔ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی شے ہو، کوئی بھی ذات ہو تو اس کا جوڑا ہوتا ہے۔ ایک تو مثال کے طور پر آپ لیتے ہیں نا، میل اور فیمیل ہو گیا، نیگیٹو اور پازیٹو ہو گیا، متضاد ہو گیا، بات یعنی وہ بھی اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی جوڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہر شے جو ہے وہ اس کا معاملہ کیا ہے، اس کا نہ صرف ظاہر ہے بلکہ باطن بھی ہے، یعنی ہر لحاظ سے جوڑا ہے، ہر لحاظ سے۔ تو کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی ذات ہے، کوئی بھی شے ہے، کوئی بھی وجود ہے تو وہ صرف وہی کل کا کل نہیں ہے جو ظاہر ہے، بلکہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی ہے، جسے عربوں کی زبان میں
غیب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، غیب یعنی کہ جو چھپا ہوا ہے۔ اب اگر بالفرض، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا قرآن میں کچھ ہے ہی نہیں، اور اگر اس کے باوجود بھی یہ مان لیا جائے کہ ایسا قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اگر لکھا ہوا ہو اس کے باوجود بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں ایسا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ظاہر ہے وہ کل کا کل نہیں ہے۔ کل اس وقت تک آپ اصل نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، اس وقت تک آپ جو ہے حق تک نہیں پہنچ سکتے، صحیح بات تک نہیں پہنچ سکتے، صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے، جب تک کہ آپ جو غیب ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو پوشیدہ پہلو ہے، اسے نہیں جان لیتے، اسے سامنے نہیں لے آتے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اگر قرآن میں یہ واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہو، اس کے باوجود بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا قرآن میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ظاہر ہوگا، اور ظاہر کل کا کل نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ جو باطن ہے، جو چھپا ہوا ہے، وہ نہ سامنے آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ قرآن میں ظاہر بھی نہیں لکھا ہوا، ایسا ظاہراً بھی ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا، ظاہراً بھی ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، پھر اس کے علاوہ آپ کے اوپر یہ بات بھی کھول کھول کر واضح کی جا چکی کہ یہ قرآن کیا تھا؟ قرآن متشابہن۔ متشابہن کا مطلب کیا ہے؟ وہی دو پہلو ہیں بھائی، ایک ظاہر اور دوسرا باطن۔ یہ جو ظاہر ہے یہ کل کا کل نہیں ہے جب تک کہ جو باطن ہے، جو چھپا ہوا ہے، یعنی جو غیب ہے، وہ سامنے نہیں آ جاتا۔ تو یہ جو قرآن ہے، یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ جو قرآن یہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ جو قرآن ہے، یہ جو اس میں آپ کو جو کچھ بھی یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے، یہ ایک پہلو ہے، اور جو ظاہر ہے وہ کل کا کل نہیں ہوتا جب تک کہ جو باطن ہے وہ سامنے نہیں آ جاتا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب قرآن کا جو باطن ہے، جو دوسرا حصہ ہے، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ ظاہری بات ہے اسی کے پاس ہے جس نے اسے اتارا، جس نے اسے بھیجا۔ اس کے علاوہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہی بات اس قرآن میں آپ کے اوپر بار بار واضح کی جا چکی، سورہ القیامہ میں ہے کہ یہ جو قرآن جو ہے، اس قرآن کو جب اتارا ہم نے ہے، یہ قرآن جو ہے یہ متشابہن ہے، تو پھر اس قرآن کو ہمارے علاوہ بیان کون کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ، اتارنے والے کے علاوہ کون ہے جو بیان کر سکے؟ اللہ کے علاوہ اسے کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ جب اس قرآن کو اللہ کے علاوہ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، اگر کوئی اس قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا کام اس نے یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اس نے فقیر تسلیم کرنا ہے اور اللہ کو غنی تسلیم کرنا ہے، اور اس وقت تک اس کے اوپر قرآن نہیں کھلے گا، واضح نہیں ہوگا، بیان نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ خود کو مکمل طور پر اللہ کے آگے جھکا نہیں دیتا، رب کے آگے سرنڈر نہیں کر دیتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جب قرآن کو اللہ کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، تو پھر یہ جو ملاٹے ہیں، انہوں نے کس بنیاد پر یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے؟ یہ کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں، یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن میں فلاں بات ہے اور فلاں بات نہیں ہے؟ کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں؟ آپ جائیں ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں نا، کیوں نہیں پوچھتے؟ ٹھیک ہے، پھر دیکھیں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس قرآن میں بار بار آیا ہے فاسق، فاسقون، فاسقین، فاسق۔ جی، فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق فسق سے، فسق کسے کہتے ہیں؟ بدل دینا، شے کو اس کی اصل حالت سے بدل دینا، اس میں تبدیلی کر دینا، بات میں تبدیلی کر دینا۔ اس قرآن میں آیا ہے کہ جو لوگ قرآن کو بدلتے ہیں، قرآن کو بدلنے والے، تو کون ہے قرآن کو بدلنے والے؟ میں آپ سے پوچھوں گا، کیا کوئی عیسائی قرآن کو بدلے گا؟ کوئی یہودی بدلے گا؟ کون بدلے گا؟ اور بھائی قرآن کو تو وہی بدلے گا نا جو قرآن کو سمجھنے یا سمجھانے کا دعویٰ کر رہا ہے، جو قرآن کو کھول رہا ہے وہی بدلے گا نا۔ تو کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی طرف سے یہ ٹھیکہ اٹھایا ہوا کہ بھائی ہم بتائیں گے اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اب اگر تو ان کا اللہ کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے، اللہ ان کے ذریعے کلام کر رہا ہے، قرآن کو بیان کر رہا ہے، پھر تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان کا اللہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، ان کو یہ نہیں پتا اللہ ہے کیا، رب ہے کیا، ان کو یہی نہیں علم، اور وہ قرآن کو بیان کرنے کے دعوے دار ہیں، تو کیا وہ قرآن کو بدلیں گے؟ نہیں بدلیں گے، یہ نہیں بدلیں گے۔ بات آپ کے اوپر بالکل واضح ہے، تو ان سے پوچھیں کیا انہوں نے آج تک قرآن کو نہیں بدلا؟ چلو وہ تو بدلنا تو چھوٹی سی بات ہے، انہوں نے تو تراجمہ تفاسیر کی صورت میں قرآن کا متبادل کاٹ لیا، قرآن کے پارل، قرآن کے برعکس، قرآن کے متبادل، قرآن کے برابر ایک اس کا شریک گاڑ ڈالا، ایک بجائے کئی شریک گاڑ ڈالے۔ تو کیا آپ نے کبھی ان سے سوال کیا؟ سوالات کریں ان سے۔ بہرحال آئیں واپس آپ کے سوال کی طرف۔ یہ بات ہم نے کیوں کی؟ یہ بات ہم نے اس لیے کی میرے پیارے بھائی، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، ایسا قرآن میں کہیں بھی کچھ نہیں لکھا ہوا۔
ایسا سوال تو ان ملاٹوں سے بنتا ہے، ان ملاؤں سے بنتا ہے کہ اب ملاؤ بتاؤ، جو آپ نے سوال میں بھی لکھا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کسی کو بے ہوش کر کے، کسی کو مدہوش کر کے، کسی کے ہوش جو ہے ان کو ختم کر کے، اس کی عقل معاف کر کے اس سے کوئی عہد لیتا ہے، کوئی وعدہ لیتا ہے، تو ایسا کرنے والا کوئی بیوقوف ہوگا، پاگل ہوگا، جاہل ہوگا۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ اگر یہی کام اللہ کرے تو جناب جائز ہو گیا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ واقعتاً ظلم ہے بھائی، اگر ایسا کوئی بھی کرتا ہے تو ظلم ہے نا، ظلم ہے، بالکل ظلم ہے۔ اصل میں یہ جو آپ نے بات کی، یہ بات احمد عیسیٰ سے نہیں ہے، یہ سوال احمد عیسیٰ، یہ سوال ان ملاٹوں سے ہے، ان سے سوال کرنا چاہیے۔ میرے پر بھائی آپ نے خود تسلیم کیا کہ آج احمد عیسیٰ کی وجہ سے آپ کے اندر سوال کرنے کی ہمت پیدا ہوئی، تو ذرا میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ اور آپ کے جیسے باقی جتنے بھی ہیں، ذرا ایسا کریں کہ یہ سوال اب ٹھیک ہے جی، آپ تسلیم کرتے ہیں، آپ میں یہ سوالات کھڑا کرنے کی، سوالات پوچھنے کی ہمت پیدا ہوئی، تو ذرا یہ جو ملاٹے ہیں جن کی وجہ سے آپ میں یہ سوالات پیدا ہوئے، ذرا ان سے بھی تو کریں نا۔ میں تو تب مانوں گا کہ واقعتاً آپ میں سوال کھڑا کرنے کی ہمت پیدا ہوئی ہے، میں تو تب مانوں گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ احمد عیسیٰ جواب نہیں دے گا، احمد عیسیٰ جواب دے گا، احمد عیسیٰ جواب دے گا، اور جواب اسی طرح دے گا جیسے حسب روایت دیا جاتا ہے، ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھول کر واضح کیا جائے گا۔ لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے پیارے بھائی، جن لوگوں کی وجہ سے آپ میں یہ سوال پیدا ہوا، یہ سوال سب سے پہلے ان لوگوں سے کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ حق کیا ہوتا ہے؟ حق تو وہ ہوتا ہے جب سامنے آئے تو کوئی سوال رہے نا، جو سوالات ہوں ان کے بھی جوابات مل جائیں، جو الجھنے ہوں وہ بھی سلجھ جائیں، وہ بھی ختم ہو جائیں، جو گتھیاں الجھی ہوئی ہوں وہ بھی سلجھ جائیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ اگر ایسا کوئی اللہ ہے اور وہ جناب کوئی بات کرتا ہے، جس بات کرنے سے، جو حکم دیتا ہے، جو حکم دینے سے سوالات کھڑے ہو جائیں، بندہ الجھنوں کا شکار ہو جائے، ایسا کوئی یعنی کہ ایسا اللہ حق ہو سکتا ہے؟ ایسی بات حق ہو سکتی ہے؟ یہ تو باطل کی پہچان ہے۔ اور بھائی حق تو وہ ہوتا ہے کہ سوالات اگر ہوں تو وہ بھی ختم ہو جائیں۔ حق جب سامنے آتا ہے سوالات ہوں بھی تو ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیسا حق ہے جو کہتا جی میں حق ہوں، جب سامنے آتا ہے بات کرتا ہے تو سوالات کے انبار لگ جاتے ہیں، اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ سوال کرنے نہیں دیتا، ڈراتا ہے، دمکاتا ہے، خبردار کسی نے سوال کیا بس مانو مانو مانو۔ ایک طرف کہتا جی غور و فکر کرو، دوسرے طرف کہتا نا عقل کا استعمال ہی نہیں کرنا، غور و فکر کرنا ہی نہیں، سوال تو کرنا ہی نہیں۔ یہ کیسا اللہ ہے؟ تو یہ سوال ان ملاٹوں سے پوچھنا چاہیے، ان ملاؤں سے پوچھنا چاہیے کہ اے ملاٹو، اے ملاؤ، اگر تم لوگ کہتے ہو کہ یعنی کہ جو تم باتیں کر رہے ہو، جو تم تراجم کر رہے ہو، جو تفاسیر تم کر رہے ہو، یہ واقعتاً اللہ ہی کا کلام ہے، یہ اللہ ہی کی باتیں ہیں، اللہ ہی ایسا کہہ رہا ہے، تو پھر اللہ باطل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اگر کوئی بات کرے تو اس بات پر کوئی چاہ کر بھی سوال نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی کے اندر کوئی سوال پیدا ہوتا بھی ہے تو اللہ سوال سے خوف نہیں کھائے گا، سوال سے نہیں ڈرے گا کہ نہ بھی سوال نہیں کرنا۔ اور تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تم لوگ جو کچھ اللہ سے منسوب کر کے، رسولوں سے منسوب کر کے، قرآن سے منسوب کر کے ہمارے سامنے لاتے ہو حق کے نام پر، جب وہ سامنے آتا ہے ہمارے سامنے سوالات کے انبار کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہمیں اطمینان تو ہوتا نہیں، الٹا ہم الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ سوالات تم پوچھنے نہیں دیتے، سوالات کرنے سے تم ڈراتے ہو۔ کیا یہ حق ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اللہ کی بات ہو سکتی ہے؟ بھائی ان ملاٹوں کا تو اپنا کردار واضح کر رہا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو اللہ کے نام پر گمراہ کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ معاملہ یہ ہے کہ آپ پیدا ہوئے، جیسے ہی آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ وہی کیا گیا جو ایک ہاتھی کے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایک ہاتھی کا بچہ ہوتا ہے، اس کو یعنی کہ بچپن سے اس کو ایک مضبوط سنگل سے باندھ دیا جاتا ہے، وہ کچھ وقت تک وہ زور لگاتا ہے، آزاد ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اپنی ٹانگیں زخمی ہو جاتی ہیں زور لگا کے، جہاں پر سنگل پڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں آزاد ہونے والا نہیں ہوں، آزادی میری قسمت میں نہیں ہے، میری یہی کل دنیا ہے جہاں تک یعنی کہ یہ سنگل مجھے باندھا ہوا ہے، جس ریڈیس میں جا سکتا ہوں، یہی میری کل دنیا، اس سے میں آگے نہیں جا سکتا۔
تو وہ جو ہاتھی کا بچہ ہوتا ہے، آہستہ سے ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس بات کو، اس غلامی کو دماغی طور پر قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، دماغی طور پر، ذہنی طور پر وہ قبول کر لیتا ہے کہ بھائی میں اس سے باہر نہیں جا سکتا، میری یہی کل دنیا، اس سے باہر میں جا نہیں سکتا، میں جو جی چاہے کر دوں، میں اس سے باہر نہیں جا سکتا، اس سے آگے نہیں جا سکتا، وہ دماغی طور پر تسلیم کر لیتا ہے۔ جب ہاتھی جو ہے، ہاتھی کا بچہ دماغی طور پر اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا سنگل اتار دیا جاتا ہے، اس کے بعد ایک نلکی جو ہے، اس کا دھاگا، باریک سا دھاگا جو ایک بچہ توڑ دے، کچا دھاگا، وہ دھاگا لے کے ہاتھی کے پاؤں کو ڈال کے تو کسی جگہ پر باندھ دے، تو ہاتھی کی جرت نہیں ہوگی، بہت بڑا ہاتھی ہوگا، اس کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس دھاگا جس ریڈیس میں اس کو رکھ رہا ہے اس سے باہر جائے، نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہاتھی نے دماغی طور پر اس غلامی کو قبول کر لیا ہوا ہے۔ بالکل یہی آپ لوگوں کے ساتھ کیا گیا اور کیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، جس کے ہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، آپ کے والدین آپ کو غلام بنا دیتے ہیں، آپ کے ملاٹے آپ کے ایک دائرے کے اندر بند کر دیتے ہیں، آپ کا معاشرہ آپ کو ایک دائروں کے اندر بند کر دیتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہی کل دنیا ہے، اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے۔ بچپن میں آپ کو ڈنڈے کے ساتھ روکا جاتا ہے، سوچنے سے روکا جاتا ہے، سمجھنے سے روکا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، سوال اٹھانے سے روکا جاتا ہے، آپ کو ڈرایا جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دماغوں میں اتنے بڑے بڑے خوف اور ڈر مسلط کر دیے جاتے ہیں، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لی جاتی ہیں، آپ کو غلام بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج آپ کے سامنے ہے، آج آپ کے سامنے ہے۔ اور آج اگر احمد عیسیٰ نے آپ کو احساس دلایا ہے آزادی کیا ہوتی ہے، تو ان لوگوں سے سوال کریں نا، ان لوگوں سے سوال کریں، ان سے سوال کریں کہ یہ جو تم نے ہمیں بچپن سے غلام بنا دیا، ڈر اور خوف ہمارے اوپر مسلط کر دیے، کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ تو سبحان ہے، اس کے لیے تو ہے ہی حمد جی۔ کیا اللہ کسی سوال سے گھبرائے گا؟ اللہ کسی سوال سے خوف کھائے گا، ڈر کھائے گا؟ کیا اللہ کسی کو باندھے گا جی؟ کیا اللہ کوئی کسی قسم کی پابندی لگائے گا؟ چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چھوٹی سی بات، یہ جو کان ہے کسی مولوی نے تو نہیں بنائے، مانتے ہیں نا آپ کے رب نے بنائے۔ یہ جو آنکھیں ہیں کسی مولوی نے تو نہیں بنائی، یہ جو ہاتھ ہیں مولوی تو نہیں بنائے، ٹانگیں مولوی نے تو نہیں بنائی، یا کس نے مانتے ہیں نا رب نے بنائے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا رب نے یہ جو کان ہیں ان کوئی دائرے کے اندر بند کیے، یا پھر جتنا بھی ظاہر ہے سننے کی صلاحیت دی؟ جتنا بھی ظاہر ہے، جس حد تک یہ کان سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، رب نے ان کو آزاد خلق کیا ہے، آنکھوں کو آزاد۔ کوئی رب نے آگے کو پردہ لگایا جب کوئی ایسی چیز آئے گی جو تم نے نہیں دیکھنی، جو تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، تو آنکھیں بند ہو جائیں آٹومیٹک، دکھنا بند ہو جائے؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ وہ رب نے تو آپ کو آزاد خلق کیا ہے، رب تو نہیں گھبراتا جی، رب تو نہیں گھبراتا۔ رب تو بار بار کہتا ہے بھائی تحقیق کرو، تحقیق کرو، تحقیق کرو۔ یہ ملا کیسا ہے، یہ لوگ کیسے جنہوں نے بچپن سے آپ کی تربیت ایسی کر دی؟ ان سے پوچھیں بھائی کیا تم لوگ اللہ کے نام پر ہمیں گمراہ نہیں کر رہے، ہمیں استعمال نہیں کر رہے؟ بچپن سے آپ کے دماغوں میں یہ بت نصب کر دیے گئے، آپ کو قیدی بنا دیا گیا، آپ کے اوپر ڈر اور خوف مسلط کر دیے گئے، آج انہی کا استعمال کیا جا رہا ہے، آپ کی ان کمزوریوں کا استعمال کر کے یہ لوگ آپ کو استعمال کر رہے ہیں، آپ کے ملاٹے آپ کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے اللہ کے نام پر کسی کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، محمد کے نام پر کسی کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، رسول کے نام پر کسی کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جو اصطلاحات، جو بت آپ کے دماغوں میں نصب کیے گئے، ٹھونسے گئے، گھڑے گئے اتنی محنت سے ان لوگوں نے، تو ان کو پتا ہے وہ بت جو ہے وہ آپ کی کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو لے کر آپ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، آپ کی ان کمزوریوں کو بطور دباؤ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا میرے پیارے بھائی، جہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر سوال کرنے کی ہمت پیدا ہوئی، تو میں تو تب مانوں گا جس دن آپ نے یہ سوالات ان ملاٹوں سے کیے، ان دین کے ٹھیکیداروں سے کیے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ٹھیکیداری اٹھائے ہوئے ہیں اپنے کندھوں پر، ان سے جس دن آپ نے سوالات کیے۔ ویسے تو سوال کا جواب یہیں تک یعنی کہ غور کیا جائے تو آپ کو مل چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے ایک اور پہلو سے آپ کے سوال کو اب کھول کر واضح کرتے ہیں، اس کا جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔
آپ نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا، اور وہ قرآن میں کون سی آیت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بہت مشہور آیت ہے۔ یہ آیت ہے سورہ الاعراف ہے، 7 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت ہے 172 172۔ تو اس میں ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا الْغَافِلِينَ۔ تو اس آیت میں کیا کہا گیا؟ اس آیت میں ایسی کوئی بات کہی ہی نہیں گئی کہ جو بات نسل در نسل آج تک چلی آ رہی ہے۔ اس آیت کو لے کر جو کہا جاتا ہے جی اللہ نے ہم سے عالم ارواح میں عہد لیا تھا کہ جی بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یا تمہارا رب کون ہے؟ تو کہا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ آیت میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ آیت میں کیا ہے ذرا غور کیجئے گا۔ آیت میں وا اور از، تب، کب تب، یہاں بات شروع ہو رہی ہے اور سے، اور واؤ سے بات کیوں شروع ہوتی ہے؟ قرآن جو ہے یا اللہ جو ہے وہ واؤ سے، اور واؤ کا معنی ہوتا ہے اور سے بات کیوں شروع ہو رہی ہے؟ اور سے بات اس لیے شروع ہو رہی ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ جو بات آپ نے کہی، جی اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے عہد لیا تھا، تو یہ بات آپ نے کیا خود سمجھی ہے یا آپ نے سنی ہے کہیں سے؟ جی آپ نے یہ بات خود سے سمجھی ہے یا پھر آپ نے کہیں سے سنی ہے، کہیں لکھی ہوئی دیکھی ہے؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے خود سے نہیں سمجھا کہ اللہ نے ایسا کہا، نہیں، قرآن میں ایسا ہے، نہیں، یہ آپ نے خود سے نہیں سمجھا، بلکہ آپ نے سنا ہے کس سے؟ اپنے آباء و اجداد سے، اپنے ملاٹوں سے۔ آپ نے اپنے ملاٹوں کی، اپنے آباء و اجداد کی کتابوں سے، تراجم و تفاسیر میں ایسا لکھا ہوا پڑھا ہے، دیکھا ہے، سمجھا تو آپ نے ہے ہی نہیں۔ یہی بات یہاں کی جا رہی ہے، واؤ، وا، اور کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ایک تو بات ہوا جو تم کہہ رہے ہو، جو تم نے سنی، جو دیکھی، تو ہم تم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی کہ جو بھی سنائی دیتا ہے اسے منون تسلیم کر لو، جو بھی دکھائی دیتا ہے اسے ویسے منون تسلیم کر لو، جو بھی سنائی دیتا ہے دکھائی دیتا ہے اسی طرح عمل کرنا شروع کر دو، اسی کی طرف چلنا شروع کر دو؟ یا پھر اس کے درمیان میں ہم نے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھی کہ اس وقت تک عمل نہیں کرنا جب تک کہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھ نہیں لیا جاتا؟ ہم نے سمجھنے کی صلاحیت دی یا نہیں دی؟ لہذا کیا تم نے جو سنائی دے رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے، اسے سمجھ لیا؟ نہیں، تم تو وہی کہہ رہے ہو جو تم نے سنا، جو دیکھا، جو تمہارے آباء و اجداد سے تمہیں منتقل، تم تو وہی رٹے لگا رہے ہو۔ اور چلو وہ جو بات تم کہہ رہے ہو جی اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے عہد لیا تھا، یہ تم نے سنا نا، ٹھیک ہے، اس کو ایک سائڈ پر رکھو، آپ ایک کام اور کرو، کیا کرو؟ کہ ہم نے تمہیں جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی نا، تو ایک بار سمجھ کے تو دیکھ لو، کیا یہ اللہ نے ایسا کہا ہے یا پھر یہ تمہارے ملاٹوں نے کہا ہے؟ ملاٹوں نے اللہ کے اوپر بہتان باندھا ہے، افترا کیا ہے، تمہارے بڑوں نے۔ جی سمجھ بھی تو لو نا ذرا۔ جب تم سمجھو گے تو پھر تمہارے اوپر حق کھل کر واضح ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، اور تمہارے بڑوں نے، تمہارے ملاٹوں نے تمہارے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے، پھر تمہیں سمجھ آئے گی۔ یہی بات مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہ دیکھیں ذرا، یہ سورت ہے المومنون، سورہ المومنون کی آیت نمبر 78 اس میں کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وا اور ہوا، یہاں بات واو سے شروع ہو رہی ہے۔ آگے بات کیا، یعنی کہ آگے تم کو کیسا ہم بنایا گیا ہے؟ تمہیں کیسا بنایا گیا ہے؟ تمہیں بنایا گیا سننے والا، دیکھنے والا، نہ صرف سننے اور دیکھنے والا بلکہ سمجھنے والا بھی بنایا ہے۔ اچھا، کون
تم کو ایسا سننے دیکھنے سمجھنے والا کس نے بنایا ہے؟ کون؟ یہ تم کیا سن رہے اس بارے؟ جی اللہ نے بنایا نہیں، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں بنایا، یہ تو سن ہی رہے ہو نا۔ کون سا اللہ جو اوپر آسمان اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ تو تم سنتے آ رہے ہو نا، یہ تو تم نے سنا ہے اپنے بڑوں سے، نسل در نسل چلا آ رہا ہے، ان کی بڑوں کی کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے، دیکھا ہے، یہی ہے نا۔ کیا جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے وہی کل کا کل ہے؟ یا کیا ہم نے تمہیں صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی؟ جو سنائی اور دکھائی دے رہا اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی؟ ایک طرف تمہارے بڑے، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے ملاٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ نے خلق کیا، اللہ نے خلق کیا، اللہ نے بنایا، اور کون ہے اللہ؟ اللہ کائنات سے الگ اوپر آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تو تم سن رہے ہو۔ تم ایسا کرو، تم ایک بار خود اپنی تخلیق میں بھی غور کر کے دیکھو کہ تمہیں کس نے خلق کیا ہے۔ تو جب تم اپنی تخلیق میں غور کرو گے تو تمہارے اوپر یہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی کہ ایسا کوئی اللہ ایگزسٹ نہیں کرتا، وجود ہی نہیں رکھتا جو مذہب کا اللہ ہے، جو نسل در نسل ہمارے نہیں کہ وہ دماغوں میں ٹھونسا گیا۔ ہمیں خلق کس نے کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي ہوا، یہ جو بھی موجود ہے ہر طرف، اور جو بھی تمہیں نظر آئے، یہی وجود ہے، یہی ذات ہے جس نے تمہیں خلق کیا، اور تمہیں کیسا بنایا ہے؟ کیسا بنایا ہے تمہیں؟ ذرا غور کرو، کیا تم کو سننے کی صلاحیت نہیں دی؟ سننے والا خلق نہیں کیا گیا، بنایا گیا؟ بنایا گیا نا سننے والا، تو کیا صرف سننے والا بنایا گیا؟ اس طرح دیکھنے والا نہیں بنایا تمہیں؟ جی بنایا نا، تو کیا صرف سننے اور دیکھنے والا بنایا، یا پھر جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے والا بھی بنایا؟ جی بنایا یا نہیں بنایا؟ تو اے عقل کے اندو، جب ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا اسے سمجھنے کی صلاحیت دی، تمہارے جو قلوب ہیں ان کو افائدہ کیا، یعنی قلوب جو دل ہیں وہ سنتے اور سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، جو ان کانوں سے سنا نہیں جا سکتا، ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، دماغ سے سمجھا نہیں جا سکتا، تو پھر تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کیوں نہیں؟ یہی بات آگے گئی، قلیلا ما تشکرون، انتہائی تھوڑے ہیں جو کون سے؟ جو شکر کر رہے ہیں۔ شکر کیا؟ جو ان صلاحیتوں کا اسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے یہ دی گئی۔ یعنی جو صرف سنتے اور دیکھتے نہیں، جو ایسا نہیں کرتا صرف جو سنا اس کو مان لیا، جو دیکھا اس کو مان لیا، نہیں، جو سنتے اور دیکھتے ہیں اس کو سمجھ بھی رہے ہیں، بغیر سمجھے نہیں مانتے، ایسے انتہائی کم ہیں۔ اکثریت کا معاملہ کیا ہے؟ اکثریت جو ہے وہ کفر کر رہی ہے، اکثریت جو ہے وہ ظن کی اتباع کر رہی ہے، اکثریت اسی کے پیچھے چل رہی ہے جس کے اوپر اس نے اپنے بڑوں کو پایا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا آپ دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آپ جو بات کر رہے ہیں، جو سوال آپ اللہ سے کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے ایسا کہا، کیوں کہا؟ او بھائی پہلے اپنی بات کو ثابت کرو، یہ اللہ نے کہا۔ ٹھیک ہے جی؟ اپنی بات کو پہلے ثابت کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو تمہارے ملاٹے ہیں انہوں نے اللہ کے نام سے تمہیں ڈرا کے اپنی بات تمہارے دماغوں میں ٹھونس دی۔ پہلے انہوں نے ایک اللہ نامی بت گڑا، تمہارے دماغوں کے اندر بٹھایا، اور جب تمہارے اندر یہ بت فکس ہو گیا، پکا ہو گیا، پھر اس بت کو بطور کمزوری استعمال کر کے تمہیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اپنی یہ ملاٹے اپنی باتوں کو، اپنی خرافات کو اللہ کے نام پر تمہارے دماغوں میں ٹھونستے جا رہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے کہ جو بھی آپ، یعنی جو آپ سوال کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، کیا یہ آپ نے خود سے سمجھا ہے کہ واقعتاً یہ اللہ ہی ایسا کہہ رہا ہے، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ وہی بول رہے ہیں جو آپ نے سنا، وہی بول رہے ہیں جو آپ نے دیکھا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو سوال کرنے سے پہلے کیا کریں؟ سوال کرنے سے پہلے سوچیں سمجھیں کہ کیا یہ حق ہو سکتا ہے، یہ بات سچ ہو سکتی ہے، کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے، کیا ایسا کوئی اللہ ہو سکتا ہے، ایسا کوئی خدا ہو سکتا ہے، کیا مجھے واقعتاً اسی نے خلق کیا ہے جس کے بارے میں نسل در نسل سنتا چلا آ رہا ہوں کہ اوپر جو چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، یا پھر میرا خالق کوئی اور ہے؟ اور وہ ہے جس کا دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، جو کہ ہر طرف یہ کائنات جسے آپ کہتے ہیں وجود نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہے۔ پھر آگے دیکھیں، ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ آیت ہے سورہ الاسراء ہے، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 36 ہے، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 36، 17 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 36 ہے۔ اس میں کیا ہے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی ایسے کام، کسی بھی ایسی شے، کسی ایسی بھی بات کے ساتھ ذرا برابر بھی پنگا لینے کی، چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے، جس کو
جس کے حوالے سے تجھے علم ہی نہیں ہے. یعنی سیدھی سی بات کہ بھائی وہ کام کرو ہی نہ جس کے بارے میں علم ہی نہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ آگے کیا ہے؟ آگے کہا گیا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آگے جو بات کی جا رہی ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں، یہ جو تمہیں سننے کی صلاحیت دی گئی ہے، جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی گئی، پھر سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی بلکہ سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ جو ان کانوں سے آنکھوں سے سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے، بلکہ جو ان کانوں سے سنائی نہیں دیتا، جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، جو کہ غیب ہے، جو چھپا ہے، اس سے بھی سمجھنے کی، اس سے بھی دیکھنے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے. تو کیا ہوگا؟ کلن، یہ جتنی بھی صلاحیتیں تمہیں دی گئی ہیں، اولائے کا کان، جن کو، اولائے کا جن کو بھی یہ صلاحیتیں دی گئی ہیں، جن کو بھی دی گئی ہیں، کانا، یہ قانون میں کر دیا، انہو مسئولا، ان کے بارے میں جو ہے ایسی ہر صلاحیت کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا جا رہا ہے، سوال کیا جائے گا، پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی بھی بات مانتے ہیں، تو ذرا دیکھیں کہ کیا آپ نے کس بنیاد پر اس بات کو مان لیا، کس بنیاد پر مان لیا، کہ صرف اس بنیاد پر مان لیا کہ میرے بڑوں نے کہا؟ کیا اس بنیاد پر مان لیا کہ یہ تواتر کے ساتھ چلی جا رہی ہے؟ کیا اس بنیاد پر مان لیا کہ اکثریت کہہ رہی ہے؟ تو اصل بنیاد کیا؟ اصل بنیاد یہ ہے کہ جو آپ نے سنا اسے مان لیا، منوان تسلیم کر لیا. تو کیا تمہیں صرف سننے کی صلاحیت دی، یا پھر جو سنائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی؟ کیا ہم نے تمہیں صرف دیکھنے کی صلاحیت دی، یا پھر جو دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی؟ تو کوئی بھی کام کرتے ہو، کوئی بھی بات کرتے ہو، اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ تم اسے سمجھ نہیں لیتے. کسی کی بھی بات اس وقت تک نہ مانو جب تک کہ سمجھ نہیں لیتے. لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تم لوگوں نے اپنے دماغوں میں بت بٹھائے ہوئے ہیں، بت بنائے ہوئے ہیں. کسی ملاٹے کا بت، کہیں پر اللہ نامی بت، کہیں پر رسول نامی بت، طرح طرح کے بت بٹھائے ہوئے ہیں. اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کی کمزوری کیا ہے، اس کے دماغ میں کون سا بت ہے. اگر اس کے دماغ میں قرآن نامی بت ہے تو قرآن سے منسوب کر کے تمہارے، یعنی کہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بات کو تمہارے دماغوں میں ڈالا جائے گا، تم سے منوایا جائے گا. کیونکہ سامنے والے کو پتا ہے اگر میں نے اپنی بات، میں نے کہا جی یہ میری بات ہے مان جو، تو کوئی بھی نہیں مانے، وہ کہے گا تو کون ہے، تیری بات کیوں مان لوں. لہذا دیکھو کہ یہ کس کی مانتا ہے، اس کے دماغ میں بت کون سا ہے. تو اگر کسی کے دماغ میں قرآن نامی بت بنا دیا گیا، یہ ایسا ہے جناب، اس کو کوئی بھی بات بتاؤ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو مان جائے گا. خود تو اس کو پتہ نا قرآن ہے کیا، جو بھی بتاؤ کہ قرآن سے منسوب کر کے مان جائے گا. لہٰذا ایسے لوگوں کو قرآن کے نام پر گمراہ کیا جاتا ہے، ان کو اپنے پیچھے چلایا جاتا ہے بھیڑوں کی طرح. اور جن کی کمزوری، کوئی بابا ہوتا ہے، کوئی ملاٹا ہوتا ہے، کوئی فرقہ ہوتا ہے، کوئی گروہ ہوتا ہے، کوئی جو جس کی کمزوری تھے، جس کے دماغ میں جو بت ہوتا ہے، اسی بت کو، اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اسی بت کا استعمال کرتے ہوئے، اسی کمزوری کا استعمال کرتے ہوئے یہ ملاٹے اپنی بات کو، یہ جو چلاک اور مکار لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنی بات کو لوگوں کے دماغوں میں ٹھونستے ہیں، تمہارے دماغوں میں ڈالتے ہیں، تمہیں منواتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کسی کے دماغوں میں روایات کا بت ہے، کسی کے دماغ میں باب بخاری کا بت ہے، باب مسلم کا بت ہے، کسی شیطان کا، یہ جتنے بھی شیاطین ہیں، طرح طرح کے شیاطین کے بت ہیں. تو جس کے دماغ میں جو بت ہے، پہلے یہ ملاٹے کیا کرتے ہیں، پہلے یہ ملاٹے تمہارے دماغوں میں بت ڈالتے ہیں، بت گڑتے ہیں، بت تراشتے ہیں، بت تراش کر فٹ کرتے ہیں. اور ایک تو ہوتا ہے فزیکلی بت، مادی بت، جو مٹی کا، پتھر کا ہوتا ہے، اس کو توڑنا آسان ہوتا ہے، اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، اس کو توڑنا آسان ہوتا ہے. لیکن یہ جو دماغی بت ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ ایک بار اگر کھڑا ہو جائے تو اس کو توڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. اور تمہارے تو جب تم پیدا ہوتے تمہارے دماغوں میں یہ بت تراشنا شروع کر دیتا ہے، تمہارے بڑے والدین شروع کر دیتے ہیں. اور جب تک تم بڑے ہوتے ہو، باشعور ہوتے ہو، تب تک اتنے مضبوط بت تمہارے دماغوں میں کھڑے کر دیے جا چکے ہوتے ہیں کہ پھر تم جو ہے وہ انہی بتوں کی غلامی کرتے ہو جو تمہارے دماغوں میں تصوراتی ہوتے ہیں. پھر ان بتوں سے منسوب کر کے جو چاہے یہ لوگ، یہ چلاک اور مکار لوگ، یہ تمہارے دماغوں میں ٹھونستے ہیں، اپنی باتیں تمہارے دماغوں میں ڈالتے ہیں، اور بدلے میں تم سے تمہارا مال کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، موجیں کرتے ہیں، لگژری لائف جو ہے، لگژری زندگی جو ہے گزارتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، میرے پیارے بھائی یا میرے پیارے بھائیوں بہنوں،
جو بھی حق کے طلبگار ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، کیا میں نے اسے سمجھ لیا؟ کیا مجھے صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی، یا پھر جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی؟ جب سمجھنے کی بھی صلاحیت دی تو کیا فضول میں دے دی گئی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اگر اپنی کوئی بھی شے کسی کو دیتے ہیں، کوئی بھی شے کسی کو دیتے ہیں تو بغیر کسی مقصد کے دیں گے؟ اگر کسی کو کوئی شے دیتے ہیں تو پہلی بات بغیر مقصد کے نہیں دیں گے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ دوسری بات کیا اس سے پوچھیں گے نہیں کہ بھائی بتا تو نے اسے جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے استعمال کیا یا کہیں کسی اور مقصد کے لیے استعمال تو نہیں کیا؟ تو جس نے آپ کو خلق کیا ہے، کس نے خلق کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب غور کریں، کیا وہی ہے جس کے بارے میں آپ نسل در نسل سنتے چلے آ رہے ہیں، جو اب محض ایک بت ہے دماغوں میں، اس کے علاوہ اس کا کوئی وجود نہیں؟ یا پھر آپ کا خالق یہی کائنات ہے جن کو آپ مخلوقات کا نام دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ حق کیا ہے؟ غور کریں۔ پھر جو بھی آپ کام کرتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، کیا آپ نے اسے سمجھ لیا؟ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے دماغوں میں جو بت بنائے گئے، بت بٹھائے گئے، ان بتوں کا استعمال کرتے ہوئے، ان کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بات، اپنی خرافات کو آپ کے دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو یہ چیز ہے، یہ آپ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ اگر تمہیں یہ عقل کا استعمال ہی کرنا تھا، تمہیں عقل دی کیوں گئی تھی؟ جی آپ مثال آپ کہتے ہیں جی محمد ہمارا رسول تھا، محمد ہمارا رسول ہے، تو کیا یہ نہیں کہا گیا کہ رسول میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے؟ یعنی بالکل ویسے بننا ہے جیسے رسول تھا۔ تو کیا محمد نے یہی کیا جو تم کر رہے ہو؟ یہی ابراہیم کی ملت ہے جو تم لوگ کر رہے ہو، جو آپ لوگ کر رہے ہو؟ یہی ابراہیم کی ملت ہے؟ غور تو کرو، کر کیا رہے ہو آپ؟ تو اپنے اعمال سے، زبان سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، عمل جھوٹ نہیں ہوتا۔ زبان سے آپ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسولوں سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، اللہ سچا، رسول سچے، قرآن سچا، اور اپنے عمل سے آپ کہتے ہو اللہ بھی جھوٹا، قرآن بھی جھوٹا، رسول بھی جھوٹے۔ آپ اپنے عمل سے ان کے اوپر تہمتیں لگاتے ہو، الزامات لگاتے ہو، ملامتیں کرتے ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ تھوڑا سا تو غور کریں۔ تو یہ اب آئیں واپس اس آیت کی طرف۔ آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ سورہ آل اعراف جو ہے، سورہ آل اعراف کی آیت نمبر 172، اور کیا ہے؟ یعنی دیکھو، ایک بات تو وہ ہے جو تم سنتے چلے آ رہے ہو، نسل در نسل جو چلتی آ رہی ہے، جو تم نے سنا۔ کیا سنا؟ تم نے یہ سنا کہ جناب اللہ نے عالم ارواح سے ہم سے عہد لیا تھا۔ اور عالم ارواح کیا ہے پتہ ہی نہیں، یہاں تک کہ یہ نہیں علم روح کیا ہے۔ عالم ارواح، روح کی جمع ارواح بنا دیا۔ یہ تو ایسے جیسے آپ سے پوچھا جائے بھائی بتا پانی کی جمع کیا ہے؟ پانی کی جمع کوئی ہو سکتی؟ جی کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو کہے جی پانی کی جمع بھی ہوتی ہے۔ بالکل تھا۔ روح کی جمع، جن لوگوں نے روح کی جمع ارواح بنا دیا، وہ تو خود اظہار کریں، خود بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم سے بڑا بیوقوف کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بندہ پانی کی جمع بنانا شروع ہو جائے وہ عقل مند ہوگا؟ بالکل اس سے اگر پانی کی جمع باندھ سکتی ہے تو بھائی روح کی جمع بھی باندھ سکتی ہے۔ پورے قرآن میں اٹھا کر دیکھو، پورے قرآن میں کہیں لفظ ارواح آیا؟ کہیں محمد نے یا کسی ایک بھی رسول نے اپنی زبان سے لفظ ارواح استعمال کیا؟ جی ثابت کر دے دنیا کی کوئی طاقت۔ ارواح کوئی لفظ ہے ہی نہیں، ارواح بن نہیں سکتا۔ بہرحال پہلی بات تو یہ ہے، نہ لفظ ارواح ہے، نہ ہی کوئی عالم ارواح ہے۔ یہ سب کے سب خرافات ہیں جو محمد سے پہلے چلی آ رہی تھی، جو یہودیوں اور عیسائیوں میں پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے بڑھیں۔ تو یہ ایک چیز تو وہ ہے جو تم سنتے چلے آ رہے ہو، جو تم نے اپنے بابوں کی، اپنے بڑوں کی کتابوں میں، ان کے لٹریچر میں دیکھا، لکھا ہوا دیکھا، یا جو تم سنتے چلے۔ ایک تو وہ چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا ہم نے تمہیں سننے اور دیکھنے کے لیے صرف یعنی سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی، یا پھر جو سنائی اور دکھائی دے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی؟ جب تمہیں ہم نے سمجھنے کی صلاحیت دی تو لہٰذا ایسا کرو، جو سنائی اور دکھائی دے اسے ایک سائڈ پہ رکھو، اس کے بعد کچھ سمجھو بھی نا۔ پہلے سب سے پہلے تو یہ سمجھو تمہارا خالق کون ہے، اور اس کے بعد تمہیں ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ تو یہ جب تم سمجھو گے تمہارے سامنے کیا آئے گا؟ کب جو ہے عہد لیا تھا؟ کیا تب لیا تھا جب یہ ملاٹے کہہ رہے ہیں عالم ارواح میں لیا تھا، ہماری پیدائش سے پہلے لیا تھا، ہماری تخلیق سے پہلے لیا تھا؟ یا پھر
نتیجہ کچھ اور نکلا، نتیجہ یہ نکلا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، عہد کس نے لیا؟ عہد تب لیا جب تمہارا رب، رب کا مطلب کیا ہے؟ جس نے تمہیں تخلیق کیا، وجود میں لایا، اور جس نے تمہیں وجود میں لایا ہے اس نے عہد لیا۔ تو کب یہاں لفظ اللہ استعمال نہیں ہے، لفظ رب استعمال ہے، رب عہد لے رہا ہے، تو رب تب ہی کہلوائے گا جب وہ خلق کرے گا، وجود میں لے کر آئے گا کسی کو، ٹھیک ہے جی، جب وہ وجود میں لے کر آئے گا، جب وہ رب ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں لفظ رب کا یہ بتا رہا ہے کہ عہد تب آپ سے لیا گیا ہے جب آپ کو وجود میں لے آیا گیا، اور جو آپ کو وجود میں لے کر آیا اس نے آپ سے عہد لیا۔ تو وجود میں کون میں لایا آپ کو؟ وجود میں یہی کائنات، جسے یہ کائنات آپ کہتے ہیں، مخلوقات، یہی نیچر، فطرت، یہ کائنات آپ کو وجود میں لے کر آئی، جسے آپ مخلوقات کا نام دے رہے ہیں۔ یہ مخلوقات نہیں ہیں، یہ ایک وجود ہے، ایک وجود، ہر مخلوق دوسرے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ایک ہی وجود ہے، یہ وجود تمہیں جو ہے وہ وجود میں لے کر آئے۔ اور پھر آگے من بنی آدم، جو بنی آدم ہے، جن کو آدم سے بنایا گیا۔ تو جب آپ اپنی تخلیق میں غور کریں گے آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا آدم کیا ہے، اور آدم سے جن کو بنایا گیا وہ کون ہے، یہ بھی سارا آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آدم وہ نہیں تمہارے سامنے آئے گا جو نسل در نسل تم سنتے چلے آئے، نہیں، بلکہ تمہارے سامنے آدم کیا آئے گا؟ زمین کا خون، جسے تم کروڈ آئل کہتے ہو، جسے ایک دوسرے پہلو سے تین کہا گیا۔ اور من بنی آدم، جن کو آدم سے بنایا گیا۔ کون آدم سے، کن کو بنایا گیا؟ جب تم غور کرو تخلیق اپنے، تمہارے اوپر بالکل واہ، ہاں بھائی ہمیں آدم سے، یعنی زمین کے خون سے، جسے تم کروڈ آئل کہتے ہو، اس سے تمہیں تخلیق کیا گیا، اس سے بنایا گیا۔ اچھا پھر آگے عہد کب لیا گیا؟ آگے ذرا غور کیجیے گا۔ من ظہورہم، من سے ظہورہم، جیسے جیسے تم جو ہے آگے ظاہر ہوتے چلے جا رہے ہو، ظاہر ظہور ہوتا، تمہارا ظہور ہوتا چلا جا رہا ہے، کیسے؟ ذریتہم، ذریتہم، جو لوگ موجود ہوتے ہیں، جو بشر موجود ہوتے ہیں، ان کی ذریت، اولاد کی صورت میں جب تم ظاہر ہوتے ہو تب عہد لیا جاتا ہے تم سے۔ جب تک تم کسی کی اولاد ہوتے ہو، بطور اولاد ظاہر ہوتے ہو، ذریت کی صورت میں، اولاد کی صورت میں ظاہر ہوتے ہو، جنم لیتے ہو، وجود میں آتے ہو، اس کے بعد جیسے تم وجود میں آتے ہو، ظاہر ہوتے ہو دنیا میں کسی کی اولاد کی صورت میں، تو تم سے عہد لینا شروع ہو جاتا ہے، تم سے تمہارا رب کون ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر تم کیسے پوچھا جا رہا ہے؟ زبان سے نہیں، پریکٹیکلی تمہارا رب کون ہے، یعنی کون ہے جو تمہیں وجود میں لے کر آیا، تو تم اپنے عمل سے اسی کی طرف کھینچے چلے جاتے ہو۔ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمہارا نفع نقصان ہے، تو تم اسی کی طرف کھینچے چلے جاتے ہو۔ کون ہے جو تمہیں پہناتا ہے، تم اسی کی طرف جاتے ہو۔ کون ہے جو تمہیں کھلاتا ہے، کون ہوتے ہیں وہ تمہارا رب؟ تمہارے والدین جو تمہیں وجود میں لے کر آئے، تم انہی کی طرف کھینچے چلے جاتے ہو۔ تمہیں ذرا سے بھی یہی چوٹ لگتی ہے تو اسی کی طرف، انہی کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو۔ یہ بات ہو رہی ہے۔ اور آگے آگے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو کہا یہ جتنے بھی موجود ہیں ان کی اپنی ذاتوں نے، اپنے وجود نے اپنے اوپر گواہی دی، الستُ بربکم، کہ ان کا رب کون ہے؟ اپنے رب کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم لوگوں نے رب کے ساتھ یہ گواہی دی کر تمہارا رب کون ہے، رب کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جب تمہیں وجود میں لایا گیا تو ذرا غور کرو، تمہیں وجود میں کون لے کر آیا؟ کہ اوپر بیٹھا اللہ لے کر آیا، یا تمہارے والدین تمہیں وجود میں لے کر آئے؟ تمہارے والدین، تو تمہارے والدین تمہارے رب تھے کب؟ وہ تمہیں وجود میں لے کر آئے نا۔ پھر اس کے بعد کون تمہیں ہر لحاظ سے دیکھتا تھا، تمہارے نفع نقصان کا خیال رکھتا تھا، تمہیں پہناتا تھا، کھلاتا تھا؟ کون؟ وہی نہیں جو تمہیں وجود میں لے کر آئے۔ تو جب تک تم بچے تھے، جب تک تم انہی کے محتاج تھے جو تمہیں وجود میں لے کر آئے، اس وقت تمہارا کردار کیا تھا؟ کیا کہتے تھے؟ کیا وہی نہیں کہتے تھے جو جو تمہیں وجود میں لے کر آئے، جنہوں نے تمہیں پالا پوسا، بڑا کیا، بڑا کر رہے تھے، پال پوس رہے تھے، جس کو وہ صحیح کہتے تھے وہی نہیں مانتے تھے تم؟
اسے ہی صحیح نہیں کہتے تھے، جسے وہ غلط کہتے تھے اسے ہی تم غلط نہیں کہتے تھے، جو وہ تمہیں کھلاتے تھے کھانے کو دیتے تھے وہی نہیں کھاتے تھے، جو وہ پینے کو دیتے تھے وہی نہیں پیتے تھے، جہاں وہ لے کر جاتے تھے جدھر وہ جانے کا کہتے تھے ادھر نہیں جاتے تھے۔ بتاؤ ذرا، کب تک؟ جب تک تم اپنے والدین کو اپنا رب سمجھتے رہے۔ کیسے سمجھتے رہے؟ اپنے عمل سے تم یہ اعلان کرتے رہے کہ ہمارا رب ہمارے والدین ہیں۔ جب تمہیں کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے تم ہاتھ اٹھا کر یہ نہیں کہتے تھے کہ اے ہمارے پیدا کرنے والے ہمیں یہ چیز دے دے، نہیں، تمہیں پتا ہوتا تھا ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ یہ ہمارے والدین، یہ ہیں ہمارے، یہ ہمیں وجود میں لے کر آئے، یہ ہمارے نفع نقصان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اپنے والدین کی طرف دوڑے۔ یہ ہے تم نے جو تمہارا رب تھا، تم نے اپنے رب کے ساتھ اپنی ذاتوں کے ساتھ گواہی دی، تمہاری ذاتوں پر گواہی موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تمہاری ذاتیں، تم اپنی ذاتوں کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ گواہی دے چکے ہوئے، ٹھیک ہے نا، کہ تمہارا رب کون ہے۔ تو چیز یہ ہے کہ جب تک تم اس سٹیج پر تھے، یعنی کہ جب تک تم جو تمہیں وجود میں لے کر آئے، تم سمجھتے تھے کہ یہ ہے تمہارے، یعنی رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں جو وجود میں لے کر آیا، نہ صرف وجود میں لے کر آیا بلکہ اس کے بعد پروان چڑھانا، کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ، نقصان سے بچانا، فائدے کی طرف لے کر جانا، کھانے کو دینا، پینے کو دینا، پہننے کو دینا، جو ضروریات ہیں وہ ضروریات، وہ نیڈز فراہم کرنا۔ تو ذرا غور کرو، جب تم وجود میں تمہیں لے کر آیا گیا، جب تم کسی کی اولاد کی صورت میں وجود میں آئے تو اس وقت تمہارا رب کون تھا؟ کس کو تم نے رب تسلیم کیا تھا؟ کھانے کے لیے کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ پینے کے لیے کس سے مانگتے تھے؟ یعنی کہ اگر کہیں سے کوئی تکلیف، آگ چھوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، کس کی طرف دوڑ کے جاتے تھے؟ کیا انہی کی طرف نہیں جاتے تھے کہ جنہوں نے تمہیں وجود دیا تھا؟ تو آج جب تم باشعور ہو گئے ہو، یعنی تم بچپن میں اپنی ذاتوں سے یہ گواہی دیتے رہے، یہ اقرار کرتے رہے کہ ہم جو ہمارا رب ہے ہم اسی کی طرف جائیں گے، جو ہمارا رب ہے ہم اسی کی طرف جائیں گے۔ لیکن جب تم باشعور ہوئے تو کیا اس وقت تم نے سوچا تمہارا رب کون ہے؟ کیا صرف یہی والدین ہی ہیں یا پھر اس کے پیچھے ہماری تخلیق میں ان کے پیچھے کوئی اور بھی ہے؟ کیا تم نے غور کیا؟ نہیں غور کیا۔ یہی جب تم غور کرو گے تو تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا۔ جب تک ضرب تمہیں شعور نہیں تھا، تم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا رب ہمارے والدین ہیں، جیسے یہ قرآن میں آتا ہے ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی ارحمہما، ربی میں رب ہوں، میں بطور رب ہونے کے میں کیا کر رہا ہوں؟ ارحمہما، کیا کر رہا؟ رحمہما، میں یہ جو دونوں ہیں ان کو محفوظ کر رہا ہوں، ان کا بھلا سوچ رہا ہوں، ان کو یعنی کہ ہلاکت سے بچا رہا ہوں، ان کو ہر لحاظ سے محفوظ کر رہا ہوں۔ کیسے؟ کما، بالکل اسی طرح، ربیانی، جس طرح یہ میرے رب تھے، صغیرہ، میں چھوٹا تھا یہ میرے رب تھے، جیسے میں چھوٹا تھا یہ میرے رب تھے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آج جب یہ میرے محتاج ہیں تو میں نے ان کا رب بننا ہے، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے یہ میرے رب بنے، مجھے انہوں نے ہر تک یعنی میری انہوں نے دیکھ بھال کی، جو میری ضروریات تھی مجھے فراہم کی، یہ میں اگر ضد کرتا تھا یہ میری ضد جھیلتے تھے، میں اگر یعنی کہ اگر میں غصہ بھی کرتا تھا یہ میرے غصے کو جھیلتے تھے، یہ مجھے برداشت کرتے تھے، یہ میرا نفع سوچتے تھے، نقصان سے مجھے بچاتے تھے، یہ میری دیکھ بھال کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا پوسا، میرا خیال رکھا، میری کیئر کی، یہ میرے رب تھے، بالکل آج جب یہ میرے محتاج ہیں تو میں کیا، میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ انہوں نے میرے اوپر احسان کیا تھا، آج میں احسان کا بدلا چکا ہوں، اب آج میں ان کا رب بنوں، جب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، جب یہ آج میرے محتاج ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ، تو چیز یہ ہے کہ ذرا غور کریں قرآن کیا کہہ رہے ہیں۔ جب آپ بچے تھے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس کی طرف جاتے تھے، کس کی طرف لپکتے تھے؟ کہ آپ یہ کہتے تھے کہ اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے، اے اللہ مجھے یہ کر دے، اے اللہ مجھے پہننے کو دے دے، یا پھر آپ کھانے کے لیے کس کی طرف لپکتے تھے؟ کس سے کھانا مانگتے تھے؟ کس سے پینے کے لیے مانگتے تھے؟
کس کی طرف لپکتے تھے؟ ہر جب بھی تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آتی تھی تو کس کی طرف لپکتے تھے؟ کیا اپنے والدین کی طرف نہیں لپکتے تھے؟ تو والدین کون ہوئے؟ کیا کیوں لپکتے تھے ان کی طرف؟ جی کیونکہ تم انہیں اپنا رب سمجھتے تھے، وہ تمہارے رب تھے۔ کسی ہمسائے کی طرف کیوں نہیں جاتے تھے؟ بھوک لگتی تھی تو کسی غیر کی طرف کیوں نہیں جاتے تھے؟ تو آج جب تم باشعور ہوئے ہو تو ذرا غور کرو، کیا تمہارے جو والدین ہیں کیا وہی تمہیں وجود میں لے کر آئے یا ان کے پیچھے کوئی اور بھی ہے؟ تو آج جب تمہیں شعور دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، جو سنائی اور دکھائی سمجھنے کی صلاحیت دی، جب تم سمجھو گے تمہارے سامنے آئے گا تمہاری تخلیق میں تمہیں وجود میں لانے والے صرف تمہارے والدین ہی نہیں بلکہ یہ کائنات ہے۔ جب تم اپنی تخلیق میں غور کرو گے تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا کہ تمہارا رب یہ کائنات ہے، آسمان و زمین یہ کائنات۔ تو جیسے بچپن میں تم نے اپنے والدین کو اپنا رب تسلیم کیا تھا، اپنے والدین کو یعنی تم نے اپنا رب مانا، گواہی دی، اس طرح یعنی کہ رب کے ساتھ گواہی دی کہ رب کسے کہتے ہیں، اسے رب کہتے ہیں، بالکل اسی طرح آج تم نے اس کائنات اس کے وجود کو اپنا رب بنانا ہے۔ تو کیا بنا رہے ہو؟ نہیں بنا رہے، پھر رہے ہو جی۔ کالو کہہ رہے ہیں بلا شاہدنا، بلکہ ہم تو گواہی دے رہے ہیں، ہم نے تو گواہی دے دی، یعنی وہی بچپن میں تمہاری ذاتوں نے گواہی دے دی تھی، تمہارے وجود نے، کہ ہمارا رب کون ہے۔ بچپن میں کس بنیاد پر والدین کو کہتے تھے کہ پہناؤ کھلاؤ؟ ہر جب کوئی بھی ضرورت پیش جاتی تو والدین کی طرف، بڑوں کی طرف کیوں دوڑے جاتے تھے جی؟ کیا پھر تب شرک کر رہے تھے؟ اگر کوئی اللہ اوپر آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے پھر تو شرک ہو گیا۔ تمہاری ذاتیں خود گواہ ہیں، جب تم کسی کی ضروریت اولاد کی صورت میں وجود میں آئے تھے، ضروریت کی صورت میں، کہ رب کون ہے، رب کسے کہتے ہیں، رب بنانا کیا ہوتا ہے، رب کسے بنانا ہے، کون رب بنانے کیا حل ہے۔ تو آج ذرا غور کرو، جب تم غور کرو گے تمہارے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا تمہارا رب کون ہے۔ تمہارا رب یہی کائنات ہے۔ کیسا رب بنا رہے ہو؟ جو تمہاری نیڈز ہیں نیچر سے لے رہے ہو یا پھر ضد کر رہے ہو، دشمنی کر رہے ہو؟ ذرا غور کرو، بچپن میں جب تم اپنے والدین کے محتاج تھے تو اگر تم والدین کی بات نہیں مانتے تھے، جس طرف جانے سے والدین تمہیں روکتے تھے اس طرف تم جاتے تھے، نقصان ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا نا جی؟ ہوتا تھا نقصان یا نہیں ہوتا تھا؟ شر کا سامنا کرنا پڑتا تھا یا نہیں کرنا پڑتا تھا؟ تو آج ذرا غور کرو، تمہارا رب کون ثابت ہوتا ہے؟ کون تمہیں وجود میں لے کر آئی؟ یہی کائنات تمہیں وجود میں نہیں لے کر آئی؟ تمہاری تخلیق میں تمہارے والدین کے علاوہ زمین کا اپنا کردار نہیں ہے، درختوں کا اپنا کردار نہیں ہے، نباتات کا، زمین کے انگ کا، سورج کا، چاند کا، فضاؤں کا، زمین کے گرد گیسوں کا، اس پوری کائنات کا کردار نہیں ہے؟ یہ کائنات ہی تمہارا رب ثابت نہیں ہوتی تو تم کیا کر رہے ہو؟ کیا کائنات کے ساتھ جڑ رہے ہو، نیچر کے ساتھ، فطرت کے ساتھ جڑ رہے ہو، یا پھر نیچر کے ضد بنے ہوئے ہو، نیچر کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، نیچر کو اپنا رب بنا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو آج؟ غافل ہو تم آج۔ تو یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں عالم ارواح میں ہم سے عہد لیا گیا، الستو بربکم، ذرا غور تو کرو الفاظ کیا ہیں، عہد کب لیا گیا؟ عہد لینے والا کون ہے؟ اللہ نہیں کہا، رب، ٹھیک ہے جی؟ رب کے ساتھ عہد لیا، رب ہونا کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے آج حقیقت آپ کے اوپر کھول کر واضح کر دی گئی۔ ایک تو دیکھیں، ایک تو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے خلق کیا ہے۔ اللہ کون ہے جناب؟ وہ کائنات سے اللہ کے اوپر آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تو آپ بات سنتے چلے آ رہے ہیں نا۔ تو کیا آپ کو صرف سننے کی صلاحیت دی؟ کیا آپ کو صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی، یا پھر جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی؟ لہٰذا جو بھی بات آپ سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اس کے برعکس آپ خود سے بھی سمجھیں، پھر دیکھیں آپ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں، پھر دیکھیں۔ جب آپ تحقیق کریں گے، سمجھیں گے، آپ کے سامنے وہی آئے گا جو حق ہے۔ آپ کو بار بار کہا گیا کہ ملت ابراہیم پر تم نے چلنا ہے، تو ابراہیم کی ملت کیا ہے؟ کہ ابراہیم اس دین پر چلا جو دین اس نے اپنے بڑوں سے پایا تھا، جس پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا، اپنے بااجداد کو پایا۔ کیا ابراہیم اس پر چلا تھا؟
یا پھر ابراہیم نے کہا کہ میں بھائی جب تک بچہ تھا میں بڑوں کا محتاج تھا، میں جب تک بڑوں کا محتاج تھا تو ظاہر سی بات ہے میں نے اسی کو حق کہنا تھا جس کو بڑے حق کہتے تھے، میں نے اسی کو باطل کہنا تھا جس کو بڑے باطل کہتے تھے، میں ان کا محتاج تھا نا۔ لیکن آج تو میں ان کا محتاج نہیں ہوں نا، آج تو مجھے سمجھنے کی صلاحیت دے دی گئی نا، آج تو میں باشعور ہو چکا ہوں نا۔ تو اگر بے شک میرے بڑے جسے صحیح کہہ رہے تھے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو، جسے غلط کہہ رہے تھے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، تحقیق کرنے میں یہ جو مجھے شعور دیا گیا ہے یہ کیوں دیا گیا، استعمال کرنے کے لیے، اس کا استعمال کرنے میں حرج کیا ہے؟ ذرا ایک بار اس کا استعمال کر کے دیکھ تو لیا جائے۔ اگر وہ حق ثابت ہوا تو الحمدللہ اسی کے اوپر چلیں گے، اور اگر وہ حق ثابت نہ ہوا، کہیں وہ باطل ثابت ہو گیا، تو پھر بھی اگر اندھو کی طرح اس کے اوپر چلتے ہیں تو کل کو انجام کیا ہوگا؟ تو ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ کیا ابراہیم اندھو کی طرح اسی پر چلا تھا جس پر اس نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا، یا پھر ابراہیم نے تحقیق کی تھی؟ جی ابراہیم نے تحقیق کی تھی، ابراہیم نے غور و فکر کیا تھا۔ ابراہیم نے کہا تھا جب تک میں بچہ تھا، جب تک میں باشعور نہیں تھا، مجھے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں تھی، تب تک میں اسے ہی صحیح کہتا جس کو میرے بڑے صحیح کہتے، اسے ہی غلط کہتا جس کو میرے بڑے غلط کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ میں ان کا محتاج تھا۔ لیکن آج تو میں باشعور ہو چکا ہوں نا، لہٰذا آج میں ان کا محتاج نہیں ہوں، میرے رب نے مجھے باشعور بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی میں نے اس وقت تک ماننی تھی جب تک وہ میرے رب تھے، جب تک وہ میرے رب تھے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے مجھے جب وجود میں لایا تھا، انہوں نے میرے والدین مجھے وجود میں کیسا لایا تھا؟ میرے والدین جب مجھے وجود میں لایا تھا تو ایسا لایا تھا کہ میرا دیکھنا بھی انتہائی محدود تھا، میں صرف انہیں دیکھ سکتا تھا جو بھی میرے بالکل آنکھوں کے قریب ہوتا تھا، میں بول نہیں سکتا تھا، میں پکڑ نہیں سکتا تھا، ہل نہیں سکتا تھا، کچھ نہیں کر سکتا وہ مجھے بالکل اپنا محتاج وجود میں لے کر آئے۔ تو اس کے بعد آخر میں کس طرح سننے والا بن گیا، دیکھنے والا بن گیا، سمجھنے والا بن گیا، بااختیار بن گیا، کیسے بن گیا؟ ہاں، جو میں کھاتا رہا، تو جو میں کھاتا رہا وہ کیا ہے، کہاں سے آیا؟ وہ تو یہی کائنات فراہم کر رہی ہے۔ لہٰذا میرے والدین نے تو مجھے بالکل اپنا محتاج وجود میں لایا تھا، اس کائنات نے مجھے بااختیار بنایا، یہ مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، پکڑنے کی صلاحیت، پاؤں چلنا، یہ سارا کچھ کس نے دیا؟ اس کائنات نے دیا، رزق کی صورت میں۔ تو جب اس کائنات نے مجھے ایسا بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے؟ یوں آپ جب غور کریں گے آپ کے اوپر حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، حقیقت کھل کر واضح ہو جائے گی۔ تو جب مجھے کائنات نے ایسا بنایا ہے تو پھر کس کو حق حاصل ہے کہ اس کی بات مانی جائے؟ ان ہاتھوں کا استعمال کس کے لیے کیا جائے؟ زبان کا استعمال کس کے لیے کیا جائے؟ کانوں کا، آنکھوں کا، دماغ کا، زبان کا، ہاتھوں کا، ٹانگوں کا استعمال کس کے لیے کیا جائے؟ کیا اسی کا حق نہیں جس نے یہ دیے؟ کس نے دیے؟ اسی کائنات نے دی، اسی کائنات کا حق نہیں کسی کے لیے ان کا استعمال کیا جائے؟ یہ کائنات کیا ہے؟ آپ کو پہلے بتایا کہ جیسے آپ کے جسم کے اندر ایک خلیہ کتنا ہے؟ انتہائی چھوٹا، اس ایک خلیے کے اوپر ایک مخلوق یہ سمجھ لے کہ یہ جو ارد گرد مجھے نظر آ رہا ہے یہ ایسی مخلوقات ہیں، اور ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا وہ اپنی بات میں سچی ہوگی اور جو وہ مخلوق کر رہی ہوگی وہ صحیح ہوگا؟ یا پھر وہ ایک خلیہ آپ کا وجود ہے، وہ آپ ہیں، اس خلیے پر جتنی مخلوقات ہیں وہ آپ کا وجود ہے، کب تک؟ جب تک کہ وہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ وہ کوئی بھی مخلوق اگر ضد بن جاتی ہے اسے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے وائرس، شریک، آپ کے وجود کے اندر ایک دوسرا وجود، تو آپ اسے، جو بھی آپ کے وجود کے اندر کوئی دوسرا وجود بنے گا آپ اسے برداشت کریں گے؟ اپنے جسم کے اوپر پھوڑا برداشت کریں گے؟ برداشت کریں گے؟ نہیں نہ کریں گے۔ کیوں؟ وہ شریک بن جاتا ہے آپ کا۔ بالکل اسی طرح آپ رب کے اندر موجود ہیں، آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو اپنا رب ہی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن انتہائی تھوڑا نظر آ رہا ہے نا، اس وقت آپ کو لگتا ہے یہ مخلوقات الگ الگ نہیں ہے۔ ذرا تحقیق کرو، غور کرو، کیا ہر مخلوق ایک دوسرے کا کنیکٹڈ نہیں ہے؟ آپ اپنے رب میں موجود ہو، اللہ میں موجود ہو، ٹھیک ہے؟ یہ تمہیں ہر طرف رب ہی نظر آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ جڑنا ہے، اس کے نقصان نہیں پہنچانا، اس کا شریک نہیں بننا، اس کے ساتھ جڑنا ہے، جیسے مشین میں پرزہ اپنے مقام پر فکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا یہ کر رہے ہو؟
نہیں کر رہے. اگر نہیں کر رہے تو جان لو آج آخری موقع ہے تمہارے پاس، آخری موقع ہے. یوں نہ صرف اس سوال کا جواب آپ کے اوپر کھول کر واضح کر دیا گیا، بلکہ یہ جو اتنا بڑا دجل قرآن سے منسوب کیا گیا، جو قرآن کے اوپر افطرا کیا گیا، ان ملاٹوں نے جو اللہ کے اوپر افطرا کیا تھا، افطرا عظیم، اس کی حقیقت بھی آپ کے اوپر کھول کر واضح کر دی کہ یہ ملاٹے، تمہارے ملاٹے جنہوں نے دین کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، کتنے بڑے مجرم ہیں. ان کو مجرم ثابت کر دیا. انہوں نے کس طرح قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا، کس طرح قرآن کو بدل دیا، کتنی جرت کے ساتھ اللہ کے اوپر وہ باتیں منسوب کی، اللہ کے اوپر وہ باتیں ڈال دیں کہ جن کے بارے میں یعنی کہ سوچنا بھی اللہ کی رب کی توہین ہے. انہوں نے اتنی جرت کی. یہ ہے تمہارے ملاٹے دین کے ٹھیکیدار جن کے پیچھے تم اندھوں کی طرح چل رہے ہو. ٹھیک ہے، جو تمہیں تحقیق سے روکتا ہے، غور و فکر سے روکتا ہے، کیا وہ تمہارا ناسخ ہو سکتا ہے؟ جی، کیا وہ تمہارا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ غور تو کرو. یہ لوگ تمہیں روکتے ہیں تحقیق سے. کیوں روکتے ہیں؟ اسی لیے روکتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے جس دن آپ نے غور و فکر کر لیا، تحقیق کر لی، آپ ان کے چنگل سے آزاد ہو جاؤ گے، آپ ان کے لگائے ہوئے مصنوعی داروں سے آزاد ہو جائے گا، نکل جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ یہی یہ نہیں چاہتے. ان کی دکانداریاں بند ہو جائیں گی. یہ جو طبقہ ہے، یہ طبقہ، یہ جتنا بھی اس طرح کا طبقہ ہے، وہ بے شک سائنسی ہو یا مذہبی ہو، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ نہیں چاہتا کہ آپ تحقیق کرو. ایک طرف مدرسوں میں، مسجدوں میں برین واش کیا جا رہا ہے، آپ کے اندر اپنے سافٹ ویئر پروگرام انسٹال کر رہے ہیں، اپنی پروگرامنگ انسٹال کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ اسکولوں کالجوں یونیورسٹی کے نام پر آپ کو ربورٹ سمجھ کر آپ کی پروگرامنگ کی جا رہی ہے، اور آپ کو پھر ایک طرف مذہبی طبقہ اپنے مفادات، اپنے مقاصد میں استعمال کرتا ہے، اپنی خواہشات کی اتباع میں، اور دوسری طرف یہ جو اپنے آپ کو سائنسی کہلواتے ہیں وہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں روبوٹ کی طرح. کچھ جو ہیں وہ مذہب کے غلام بنے ہوئے ہیں، مذاہب کے غلام ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ یہ سائنس کے نام پر جو دین جدید ہے، مذہب جدید، اس کے غلام ہیں. ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. تحقیق دونوں نہیں کرنے دیتے. ذرا غور و فکر تو کرو، تحقیق تو کرو. آج تمہارے پاس آخری موقع ہے. اس کے بعد جان لو تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا. اور یہ ہے احمد عیسیٰ کی دعوت. ذرا بتاؤ، کیا احمد عیسیٰ تم سے کوئی چندے مانگ رہا ہے، کوئی فنڈ مانگ رہا ہے، کوئی اجرت مانگ رہا ہے، کوئی بدلہ مانگ رہا ہے؟ بتاؤ ذرا، کیا احمد عیسیٰ تم سے کچھ مانگ رہا ہے؟ جی، احمد عیسیٰ کیا کوئی زور زبردستی تمہارے اوپر کوئی چیز، کوئی بات مسلط کر رہا ہے؟ احمد عیسیٰ تمہاری کسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی اپنی بات تمہارے دماغوں میں زبردستی ٹھونس رہا ہے؟ احمد عیسیٰ تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ استعمال کر رہا ہے؟ نہیں نا. تو پھر تمہیں ڈر کس چیز کا ہے، خوف کس چیز کا ہے؟ جی احمد عیسیٰ کی بات نہ سنیں، اس کی بات سنو گے تو تمہارا ایمان جاتا رہے گا. بڑی عجیب بات ہے. گدھے کے بچوں، قرآن تم کہتے ہیں ہم قرآن کے ماننے والے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے غور و فکر، غور و فکر، غور و فکر، غور و فکر. جہاں سے بھی کوئی بات حق کے نام پر بات سامنے آتی ہے، آواز بلند ہوتی ہے، اس کو سنو سنو سنو، سمجھو سمجھو سمجھو. اور تم کہتے ہیں نہیں جی، پھر کہتے ہیں ہم قرآن کے ماننے والے. تم سے بڑا قرآن کا منکر ہی کوئی نہیں. قرآن کی توہین کرنے والا تم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں. اور اللہ کو مانتے ہیں، پہلے یہ تو تمہیں علم ہونا چاہیے اللہ ہے کیا. اللہ کا تمہیں علم نہیں. اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی مانتے ہو، پتہ تمہیں اللہ کا ہے نہیں، رب کا علم تمہیں ہے نہیں، کسی چیز کا تمہیں علم ہے نہیں. تم تو اندھوں کی طرح اپنے آباؤ کے پیچھے چل رہے ہو. لہذا اس نشست کو یہیں پر کلوز کرتے ہیں. نہ صرف اس سوال کا جواب کے اوپر کھول کر واضح کر دیا گیا، بلکہ یہ جو ملاٹوں کا، یہ جو مذہب کا، یہ جو اسلام کا جو دجل عظیم تھا، یہ جو تمہارے جو آباؤ اجداد کا جو مذہب تھا، جو دین تھا، اس کا جو دجل و فریب تھا، وہ چاک کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا. ان ملاٹوں کو، دین کے ٹھیکیداروں کو فاسق ثابت کر دیا. دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکتی. اب بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ احمد عیسیٰ کذاب ہے، احمد عیسیٰ غلط ہے، احمد عیسیٰ باطل ہے، تو احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے کہ وہ میدان میں آئے اور اپنی بات کو ثابت کرے، احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کرے. ورنہ جان لو تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہے گا. اور ایک مانے گا، لیکن بالکل اسی طرح مانے گا جس طرح فرعون مانا تھا. آل فرعون مانے تھے، اور جو ان سے پہلے ہلاک ہوئے تھے وہ مانے تھے.
یعنی جیسے تمہارے آباء و اجداد مانے تھے بالکل تم اسی طرح مانو گے، یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے۔ اور ہمارا کن کا؟ میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں۔ یہ جو تمہیں تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے 5-6 فٹ کا، یہ ہماری زبان ہے، یہ میں نہیں، یہ میرا ہے، یہ میری زبان ہے۔ میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں، اور میں تم سے یہ عہد کر رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں کہ تم ایک ایک مانو گے، ایک ایک مانو گے، لیکن تب تمہارا ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ جان لو یہ حق ہے، اور حق کو حق حاصل ہے کہ حق کو مانا جائے، کیونکہ حق اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، حق لا شریک ہے۔ باطل تب تک پن بناتا ہے، تب تک دندناتا ہے جب تک کہ حق آ نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ جب حق آ جاتا ہے تو حق لا شریک ہے۔ حق کیا؟ حق یہ ہے کہ پہلے زبان سے متنبہ کیا جائے، اور اس طرح زبان سے متنبہ کیا جائے کہ رائی برابر بھی کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے، ٹھیک ہے؟ کوئی مانے تو دل سے مانے، جو کفر کرے انکار کرے تو دل سے کفر کرے، دل سے انکار کرے، کھل کر انکار کرے۔ یعنی وہ یہ نہ ہو کہ وہ دیکھے کہ اگر میں نے نہ مانا، میں نے کفر کیا تو میرے اوپر کو سختی آئے گی، میرے اوپر تشدد کیا جائے گا، یعنی کسی قسم کا بھی دباؤ استعمال نہیں کیا تھا۔ حق یہ ہے کہ پہلے زبان سے متنبہ کیا جائے، اور اس طرح متنبہ کیا جائے کہ رائی برابر بھی دباؤ استعمال نہ کیا جائے، اور پھر جب زبان سے متنبہ کر لیا جائے، زبان اپنا کام کر لے، تو اس کے بعد پھر ہاتھوں کو حرکت میں لایا جائے، اس کے بعد پھر ڈنڈا چلایا جائے۔ جب ہاتھ حرکت میں آئیں گے تو پھر ہر کوئی مانے گا، پھر جو لاتوں کے بت ہیں وہ مانیں گے۔ اور حق ایسا کیوں کرتا ہے؟ حق ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ حق ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا، پہلے ہی ڈنڈے کا استعمال کیا جائے گا، تو کل کو ہر کوئی یہ کہے گا، بعد میں ہر کوئی یہ کہے گا، جب ڈنڈا چلایا جائے گا ہر کوئی یہ کہے گا کہ اگر یہی بات ہمیں زبان سے کہی جاتی تو ہم مان جاتے، ڈنڈا تو آپ کے پاس تھا ہی نا، طاقت تو آپ کے پاس تھی ہی نا، تو پہلے کم از کم ایک بار زبان سے کہہ کر تو دیکھ لیتے، اگر ہم نہ مانتے تو ڈنڈا چلا لیتے۔ یہ وجہ ہے جس وجہ سے حق پہلے زبان کا استعمال کرتا ہے۔ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض چاہ کر بھی نہ اٹھا سکے، ٹھیک ہے؟ کوئی سوال چاہ کر بھی نہ اٹھا سکے، یہ ہے حق۔ لہذا جان لو حق کو حق حاصل ہے کسے مانا جائے، تم ایک ایک مانو گے، لیکن تب تمہارا ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔